الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد والله عالم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، عطاؤں کا اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ خاص لوگوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے مہینہ ہے۔ اگر کوئی مکہ کا سید و سادات ہی کیوں نہ ہو، یا پھر غلام ابن غلام کالی رنگت والا کوئی عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین سب کے لیے یکساں اور عام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فرق نہیں کرتا۔ عزیز سامعین کرام، رمضان مبارک میں ایک عام آدمی جو نوکری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، تو وہ اس کی وہ مجبوریاں بھی ہیں اور ساتھ رمضان کی سعادتیں بھی ہیں، تو کس طرح سے وہ رمضان کو قیمتی بنائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ عزیز سامعین کرام، یہ رمضان صرف مسجد تک محدود نہیں، اس کی برکتیں، یہ اس کی ذمہ داری یہ بازار میں بھی اہم ہے، دفتر میں بھی، تجارت میں بھی، کام میں بھی، اور زبان کے اندر، نگاہ کے اندر، نیت کے اندر، یہ ہر جگہ آپ جس جگہ موجود ہیں وہ جو ہے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے حکم پہ کسی گناہ کا چھوڑنے کا مزہ یہ بھی کسی بڑی جنت یا بڑی راحت سے جو ہے کم نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے ایک عام آدمی کون سے وہ چھوٹے چھوٹے مگر اہم کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو بھائی یہ دین سب کے لیے دین ہے، یہ کسی خاص قوم یا فرد کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر برستی ہیں۔ تو ہم وہ آئین وہ زندگی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کس طرح سے کرے کہ بھئی ہمارے دن کا آغاز حلال سے شروع ہو۔ جس آدمی کا دن کا آغاز حلال سے شروع ہو، نماز سے قائم رہے، قرآن سے روشن ہو، دعا سے نرم ہو اور اخلاق سے مہک اٹھے، تو اور توبہ کے چراغ سے جو ہے اس کی راتیں جگمگائیں، تو انشاءاللہ وہ جو ہے اس کا رمضان کامیاب ہو گیا۔ عزیز سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام آدمی کے خاص اعمال کون سے ہیں اور سادے جس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں جو خاص بنا سکتا ہے۔ تو وہ کوئی لمبے چوڑے معاملات نہیں، بس انسان نے جو اللہ نے مہلت دی ہے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ بھئی صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اٹھتے ہی اس کی پہلی سوچ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، کہ جیسے آنکھ کھلے، اور دعا بھی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو بھائی چلو کسی کو آتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، تو نہیں آتی تو کم از کم الحمدللہ تو پڑھ لے اور یہ شکر ادا کر لے کہ اللہ نے زندگی کی ایک اور مہلت دے دی، اور اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ سے شروع ہو اور استغفار کے نغموں سے جاری ہو۔ جہاں سحری کھانا عبادت ہے، تو صرف سحری کھانا ہی عبادت نہیں، سحری کا انتظام کرنا اور سحری کا بندوبست کرنا، سحری پکانا بھی عبادت ہے۔ خواتین پکانے میں اور مرد سحری لانے میں اور اس کے اخراجات کرنے میں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ نماز تو مومن ممکن ہی نہیں کہ نماز کے بغیر وہ رہے۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح فرمایا کہ بھئی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، تو مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، تو مسلمان بھی جو ہے نا وہ مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کو قرآن پڑھے۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں تو مصروف زندگی ہے، تو کم از کم لمبا چوڑا نہیں، 5-10 منٹ تو ضرور قرآن پڑھے۔
یہ بھی یہ جو یتفقہوا فی الدین، یہ بھی جو محفل ہے درس، یہ بھی حقیقتاً درس زیادہ تر تو قرآن مجید کا ہوتا ہے، اور دین کو سیکھنا اور اس کی اہمیت کو جاننا یہ بھی دین میں سے ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو اللہ کی حمد سے دن کی ابتدا استغفار سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو شروع کرے ایک نئے دن کو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو بھئی لمبی دیر نہیں، لازمی کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور پڑھے، تو یہ وقت قیمتی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں وہ قرآن الفجر سورہ اسراء کے اندر آتا ہے، تو بھئی قرآن پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا۔ پھر وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے تو کلمہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، وہ ایسی چیز ہے بھئی ایسا کام ہی نہ کریں جس سے پہلے بسم اللہ پڑھی نہ جائے۔ بھئی کوئی سگریٹ پیے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، تو کوئی جھوٹ بولے تو بسم اللہ پڑھتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ زندگی کا قانون بنا لیں کہ کوئی کام جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کو چھوڑ دیں، وہ فائدہ ہی نہیں ہے۔ تسمیہ اور بسم اللہ میں فرق ہے، تو چونکہ اب یہ میرا موضوع نہیں، بسم اللہ اور تسمیہ میں کیا ہے فرق ہے، تو بسم اللہ یہی ہوتی ہے بسم اللہ بس۔ اور قرآن پڑھیں تو پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کاموں کے لیے کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ علی برکت اللہ، اگر بسم اللہ بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، باقی تمام تعوذہ بسم اللہ، ہر کام میں جو اچھا کام ہو تو وہ کیا ہے بسم اللہ کی، اللہ کے نام سے شروع ہو۔ اور خاص طور پہ اذان، اقامت، نماز یہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتے، تو چونکہ یہ اس میں جلالہ اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے اذان کے شروع میں اور اقامت کے شروع میں اور نماز کے شروع میں یہ الفاظ ادا نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بیچ میں ایک بات تھی، حقیقتاً تو الحمدللہ سے وہ شروع کرے۔ اب یہ کتنا مشکل، کتنے پیسے لگ گئے، اور پھر فرمایا کہ بالاسحار هم یستغفرون، تو اب ماشاءاللہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بالاسحار هم یستغفرون، کم از کم 4-5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی ہو تو استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ یہ ان خطاؤں کا بھی مداوع کرا دیتا ہے کہ جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، بعض چیزوں کو تو گناہ نہیں سمجھتا، تو فرمایا استغفار بھی پڑھتے رہیں۔ لوگ گن کے پڑھتے ہیں، تو بھائی آپ جو ہے نا آپ پڑھیں، لکھنے والے گن رہے ہیں، تو بس آپ پڑھتے رہیں جتنی فرصت ہو، تو یہ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ عزیز سامعین کرام، اب استغفار، قرآن، نماز، اللہ کی حمد و ثنا، تو یہ کوئی لمبے چوڑے کام نہ تھے، یہ معمولی سے کام ہیں، لیکن اگر ان کو دوام سے انسان ہمیشگی سے کرے، ان کے بڑے اجر اور ثواب ہیں۔ اسی طرح بھئی 5 نمازوں کا اہتمام یہ لازم ہے، اور اہتمام کا لفظ جب کہا تو بِإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز وقت مقرر پر فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ وقت مقرر پر۔ اور جب اہتمام کی بات ہو تو پھر مسجد کے اندر اور جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کا زیادہ فائدہ ہے نا۔ اہتمام یہی ہے کہ اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کرے، اور پھر اسی موضوع پہ بات کریں تو بات طویل ہو جائے گی، تو بھائی ہر آدمی صلاۃ خمسہ کا تو ضرور اہتمام کرے، اور اس کو اس کے جو ہے اس کی شان کے مطابق کیا کرے، اس کو ادا کرے۔ اور اسی طرح جب یہ اب دیکھیں اس میں تو انسان لازم ہے نا، روزہ ہو یا نہ ہو، پھر ہے زبان کو روزہ رکھوانا۔ جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے تو جو اس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، انسان کے تعلقات زبان کے ذریعے سے بنتے ہیں، تو فرمایا کہ زبان کو روزہ رکھیں۔ اور جس طرح کل بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ، بھئی فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، بھئی وہ کھانے پینے کو چھوڑے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے۔ تو بھئی زبان کی حفاظت ضرور کرے، زبان کے تیر جو ہیں وہ انسان جو ہے دوسروں کو زخمی کرتا ہے، تو ایک یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وقت افطار میں تو اللہ جل شانہ سے التجا اور دعا کا معاملہ جب بھی موقع ملے وہ کرتے رہیں، تو اور روزی کمائیں تو حلال کمائیں، حلال کی کوشش کریں، حلال کو ہی اللہ نے رزق کہا ہے، کبھی حرام مال کو رزق نہیں کہا۔ حرام مال ایسا ہے کہ جو انسان کھائے گا تو
تو پہلے تو اللہ کے دین سے دور ہوگا، نالائق اولاد، نافرمان اولاد کی صورت میں، اور پھر ہزاروں دنیا کی جھنجھٹیں اور پریشانیاں اس کو لپیٹ رہیں گی۔ تو رزق حلال جو ہے عین عبادت ہے، تو وہ اس کی کوشش کرے، اور اس کے بعد قیام اللیل ہے تو کوشش کرے کہ قیام اللیل بھی کرے، اور کوئی زیادہ مصروف آدمی ہے تو وہ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے، اور جس کو یہ پتہ ہے کہ میں رات کو اخیر رات کو اٹھ جاؤں گا تو وہ پھر کیا ہے، وہ دیر کو کرے جس طرح ممکن ہو، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ تو اس کی کوئی تعداد کا ہم بحث نہیں کرتے، جتنا ممکن ہو وہ اتنا ہی کرے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ایک طرح کی جو ہے ذوق پیدا کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اسی طرح روزانہ صدقہ کرے۔ جب ہم صدقے کا لفظ کہتے ہیں تو صرف یہ مال کے لیے استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً یہ بات نہیں، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو۔ کہتے ہیں مسکرانا بھی صدقہ ہے، دعا دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دہ شے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کی چھوٹی سی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے کوئی امیر ہونا ضروری نہیں، دو چار کسی کو کھجورے دے دینا بھی صدقہ ہے۔ تو بھائی آپ اپنی ڈومین میں دیکھیں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کسی کے لیے آسانی کس طرح پیدا کر سکتا ہوں۔ بھائی بندہ اتنا مجبور ہے تو چلو کسی کے لیے دعا بھی کر دے، کسی کو اچھے اخلاق سے بات بھی کر لے، مسکرا کے دیکھ بھی لے، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ ہر طرح سے وہ کسی کی خدمت کر کے ہر طرح سے کیا کرے، وہ کوشش کرے دوسرے کو سہولت دینے کی۔ دوسرے کو سہولت دینا پہلے آپ میں، یہ بھی خیر ہے۔ تو کوشش کرے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اپنے آپ کو محو رکھے، اور یہ بھی جو ہے چاہے وہ مال کا ہے وہ بھی لازمی کرے، اور ظاہر ہے کہ جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بدلہ دیتا ہے۔ اسی طرح گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی چونکہ انسان ایک سوشل لائف ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو اپنے ارد گرد کے لوگ یا گھر والوں کے ساتھ غصہ کم کرنا، نرمی زیادہ کرنا، والدین، بیوی، شوہر، بچوں کے حقوق اور ان کے ساتھ آسانی کرنا، اور یہ رمضان کی بڑی عبادت ہے۔ درگزر کسی کی غلطی پہ درگزر سالن پکانا ہے تو تھوڑا سا نمک زیادہ ہے تو پھر یہ نہ ہو پھر لڑائی شروع ہو جائے، تو بلکہ کیا ہے، سب کو مارجن دے، اس کے انسان ہونے کا مارجن، مسلمان ہونے کا مارجن، روزے دار ہونے کا مارجن، اپنے ساتھ ایک تعلق ہونے کا۔ بھائی ایک بندے کے ساتھ آپ کا ایک عرصہ تعلق رہا ہے تو کچھ تو آپ بھی اس کو مارجن دینا، کچھ آپ بھی لحاظ کریں۔ اگر یہ اصول آپ زندگی کا بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بڑے ہی آسودگی میں، فائدے میں رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ حرام سے بچنے کی پوری کوشش کریں، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، چاہے وہ بد نگاہی کی صورت میں ہو۔ بد نگاہی، اب سوشل میڈیا جو ہے ایسا ہے کہ جیسے آپ کھولیں گے تو پہلے تو وہ عورت ہوگی، تو جس طرح خاص طور پہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو جن کا الگوریدم بھی کنٹرول میں نہیں ہے، جس طرح ٹک ٹاک ہے، فیس بک وغیرہ، اس میں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی کون سی چیز سامنے آ جائے۔ تو ان سے ویسے بھی بندے کو پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں بھائی بندے کا روزہ ہی خراب کر دے۔ تو جو واٹس ایپ ہے وہ تو ہوتی ہے نا کنٹرولڈ، جو آپ کا دوست بھیجے گا یا آپ کسی کو بھیجیں گے تو وہ تو پھر بندہ کوئی کام کی چیز ہو تو دیکھ لیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بد نگاہی، موسیقی، فحش مواد، تو یہ ان سے بچنا ہے۔ اس طرح سود، حرام، اور اسی طرح زبان کا جرم، گالم گلوچ، اصل یہ رمضان کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رمضان دیا ہے تو یہ سپیڈ سے نیکیاں تو کر رہا ہے، کہ آپ کو بھی بدل رہا ہے، اصل میں یہ بدلنے کا موقع ہے، یہ بدلنے کا موسم ہے۔ کوئی بندہ گھر کو رنگ کرائے تو بعد میں اس سے بھی برا ہو تو فائدہ ہے رنگ کرانے کا، تو اس میں تبدیلی لازمی ہے۔ تو رمضان میں ہمارے اندر اخلاق کی، کردار کی، ایمان کی مضبوطی، عمل کی پختگی اور ہمیشگی، یہ صفات ہیں، الحمدللہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اگر یہ نہیں تو پھر سمجھیں کہ بیڑا غرق ہے۔ عزیز سامعین کرام، اگر ہم یہی کام کریں اور پھر سونے سے پہلے محاسبہ کر لیں کہ آج کے دن میں نے کون سا گناہ کیا، اور آئندہ میں کوشش کروں گا، بلکہ ارادہ پختہ کریں کہ نہیں کروں گا، کون سا نیک کام چھوڑا اس کا بھی کوشش کریں، اور کیا بہتر کر سکتا ہوں کر اس کی بھی کوشش کریں۔ عزیز سامعین کرام، بس اگر یہی چند باتیں بھی ہمارے اندر ہوں تو نہ آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کوئی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے میں مشکل ہوگی، اور نہ آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کا
حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ ہر آدمی اللہ کی نگاہ میں خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع دیے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرے۔ بلال بھی جنت کے سردار ہیں اور باقی صحابہ بھی جنت کے سردار ہیں، تو اللہ نے کوئی فرق نسب حسب کا ہرگز نہیں کیا، سب کو موقع دیا ہے، سب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہم سب کو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا